انسان کی زندگی کا ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ بہت ساری یادیں سمیٹتا ہے. کچھ بہت اچھی، کچھ اس کو یاد رہتی ہیں، کچھ دھندلی دھندلی یاد رہتی ہیں اور کچھ تو بالکل ہی یاد نہیں رہتی. لیکن ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ بچپن میں ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھی ہی یادیں جڑی ہوں. لیکن ہمارے سوچنے یا کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج میں جس شخص کی کہانی سنانے لگی ہوں، یہ قصہ اس کے ساتھ شروع تو بچپن میں ہوا تھا، لیکن یہ چیز اس کی جوانی تک ساتھ رہی. ہر انسان چاہتا ہے کہ اچھی یادیں ہی وہ ہمیشہ سمیٹے، لیکن ایسا ہر بار نہیں ہو پاتا ہے. کچھ ایسی یادیں ہوتی ہیں جن کو ہم چاہ کر بھی بلا نہیں پاتے ہیں. السلام علیکم، میں رانیہ جاوید خوفناک قصوں میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور آ گئی ہوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو آج میں جس شخص کے بارے میں بات کرنے والی ہوں، اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مری میں رہا کرتا تھا. یعنی کہ وہ مری کا رہائشی تھا، اس کا ایک اپنا گھر تھا اور وہ اپنے ماں باپ اور بڑی بہن کے ساتھ وہاں رہتا تھا. بڑی بہن کا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا اور یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیچے والے پورشن میں رہا کرتا تھا. کمرہ اس کا اپنے ماں باپ کے کمرے کے بالکل بغل میں تھا. لیکن پھر بھی جو چیزیں سے کمرے میں ہوتی تھی، ماں باپ ان چیزوں سے بالکل ناواقف ہوا کرتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ اس نے بتایا ہے کہ کس طرح میں رات کو سونے کے لیے بستر پہ گیا اور میں کچھ اس وقت 7-8 سال کا ہوں گا. میں جیسے ہی کمرے میں گیا، بیڈ پر لیٹا، میں نے لائٹ آف کی. مجھے ایسے احساس ہوا کہ میرے بیڈ کے کارنر پر کوئی شخص کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے. کمرے میں اندھیرا تھا، میں صرف اس کے جوتے ہی دیکھ پایا اور میں ڈر کے اپنے بیڈ پہ بیٹھ گیا. میں جب بیٹھا تو وہ شخص یا وہ سایہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا. یہ 1 دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا. مجھے ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن جب یہ بار بار ہونے لگ گیا تو مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا کہ یہ وہم بالکل بھی نہیں ہے. میں نے اپنی والدہ کو اس بارے میں بتایا، جو کہ ان چیزوں پہ یقین رکھتی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ ماضی میں پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو چکی تھی. میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے مجھے یہ سجیشن دیا کہ شاید یہ تمہارا کوئی امیجنری فرینڈ ہے، جیسے ماں باپ کرتے ہیں. بچپن کی باتوں پر تو ماں باپ تھوڑا کم ہی یقین کرتے ہیں. وہ بھی 7-8 سال کے بچے کی بات پہ یقین کرنا، اور وہ بھی کوئی ایسی بات کرے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. میری ماں نے مجھے یہ سجیشن دیا کہ تم اس امیجنری فرینڈ سے بات کیوں نہیں کر کے دیکھ لیتے. لیکن اس لڑکے کا کہنا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ امیجنری فرینڈ نہیں تھا، اور میں بات کیا کرتا، میری تو ہمت ہی نہیں پڑتی تھی کہ میں نظر اٹھا کر بھی اس کو دیکھ پاتا. وہ جب بھی مجھے اپنے کمرے میں نظر آتا تو میں رضائی سے اپنا منہ ڈھانپ لیتا کہ شاید وہ چلا جائے. میری ماں کو ان چیزوں پہ یقین تھا، لیکن میرے والد صاحب ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے تھے. بار بار ایسے ہونے لگ گیا اور میں تنگ آ گیا اس سب چیزوں سے. 7-8 سال کا تھا اس ٹائم پہ. مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہر وقت خوف کا عالم رہتا تھا. پورا دن بالکل ٹھیک گزرتا تھا، لیکن رات کو میں جیسے ہی اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاتا تھا، وہ چیز مجھے دوبارہ نظر آنے لگ جاتی تھی اور میں اس کا کوئی حل نہیں تلاش کر پا رہا تھا. اس الجھن اور اذیت میں جب آپ بہت بے بس ہوں، وہ اذیت بہت زیادہ دردناک ہوتی ہے. یہ بار بار میرے ساتھ ہونے لگ گیا. ہر وقت خوف کا عالم رہتا تھا. میرے کمرے میں ہر وقت پرسراریت چھائی رہتی تھی. جب یہ چیزیں بہت زیادہ ہونے لگ گئی تو میرے ماں باپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم گھر چینج کر لیتے ہیں. ہم نے ایک اور کاٹیج لے لیا اور تب میری عمر کوئی 11-12 سال تھی. مجھے یہی لگا کہ شاید یہ چیز میرے پیچھا چھوڑ دے گی، لیکن میں غلط تھا. اس چیز نے میرا پیچھا دوسرے گھر میں بھی نہیں چھوڑا. میں جب دوسرے گھر میں شفٹ ہوا اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی سینیریو میرا پچھلے گھر والا ہی تھا. یعنی کہ گھر چینج کرنے کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا مجھے. وہاں پہ بھی 2 پورشنز تھے. نیچے والے پورشن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا، یعنی کہ میرا کمرہ بالکل ان کے بغل میں تھا، جو کہ مجھے تھوڑا سا تو سکون دیتا تھا. لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جو چیزیں میرے ساتھ پچھلے گھر میں ہو رہی تھی وہ دوبارہ ہوں گی، اور اب تھوڑی سی انٹینسٹی اس کی بڑھ جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. میں جس رات، یعنی کہ پہلے رات میں جب وہاں پہ سویا تو مجھے پھر وہ چیز نظر آنے لگ گئی. دوسرے دن مجھے اپنے کمرے میں جب رات کے وقت سونے گیا تو مجھے ہلکی سی آواز کسی نے دی، روہیل، جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے.
پہلے مجھے لگا شاید میرے والد صاحب ہیں، کیونکہ میں اس وقت لیٹ نائٹ ویڈیو گیمز کھیلا کرتا تھا اور میرے والد صاحب اکثر مجھے جلدی سو جانے کا بولا کرتے تھے. مجھے ایسے ہی لگا کہ شاید میرے والد صاحب ہیں، لیکن جب میں نے غور سے سنا تو میرے والد صاحب کی آوازیں نہیں تھی. تھوڑی دیر بعد مجھے پھر سے روہیل کی آواز آئی، جس سے میں شدید ڈر کے مارے کانپنے لگ گیا. میرا پورا جسم پسینے میں ڈوب گیا اور بس یہی ڈرتے ڈرتے میں سو گیا. میں جب صبح اٹھا میں نے اپنے گھر والوں کو کوئی باتیں سنائی، لیکن میرے گھر والوں نے اس پہ پھر کوئی غور نہیں کیا. اس دن کے بعد سے معاملات تھوڑے ٹل تو گئے، لیکن مجھے پھر بھی اپنے ارد گرد کچھ ہونے کا احساس تھا کہ کوئی چیز مجھے دیکھ رہی ہے مسلسل. میں جس بھی کمرے میں جاتا ہوں وہ چیز میرے پیچھے جاتی ہے. ارد گرد پرچھائیاں، کالا عکس نظر آتا ہے. ایک دفعہ تو سامنے دیوار پہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالا سا عکس ہے، اور وہ میری اس سے پہلے کہ میں اپنی پلک جھپکاتا وہ ایک دم سے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے. یہ سب چیزیں ہو رہی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد یہ چیزیں ہونا بند ہو گئیں. مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید میں پاگل ہو گیا ہوں یا مجھے ہیلوسینیشنز ہیں. مجھے اب آج بھی یاد ہے کہ میرے اس گھر میں ایک بیسمنٹ ہوا کرتا تھا جس میں ویڈیو گیمز کھیلا کرتا تھا. میں لیٹ نائٹ ویڈیو گیم کھیلتا تھا. میرے ماں باپ مجھے اکثر کہتے تھے کہ جلدی سو جایا کرو، لیکن میں نہیں سنتا تھا. ایک دن ایسا ہی ہوا کہ میں ویڈیو گیمز کھیل رہا تھا کہ مجھے آواز آئی روہیل، اور میں کام کے اٹھ گیا. میں نے اپنا کنٹرولر سائڈ پہ رکھا اور میں دیکھنے لگ گیا کہ یہ کمرے میں کس نے مجھے روہیل بولا ہے. اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، مجھے دوبارہ سے باقاعدہ پورا جملہ سنائی دیا کہ روہیل اس کو بند کر دے. اس دن کے بعد سے میں نے رات کو سونا ہی چھوڑ دیا اور دن میں سونا شروع کر دیا. انسومیا کی وجہ سے میری حالت اور خراب ہو گئی. مجھے اب سمجھ آنے لگے کہ شاید ہی میرے ہیلوسینیشن انسومیا کی وجہ سے ہے. میں نے اپنی والدہ کو بتایا اور آخر کار میری والدہ نے ایک مولانا کو گھر میں بلایا. ان کے گھر میں آنے کے بعد وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے 1-2 قدم پیچھے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس گھر میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ بہت ساری نیگیٹو اینٹیز وہ محسوس کر پا رہے ہیں. مجھے اس دن سمجھ آ گیا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا تھا نہ ہی میں پاگل ہوں، اور جو سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ حقیقت ہی تھا. اس لڑکے کا کہنا ہے کہ آج میں 21 سال کا ہوں اور میری شادی ہو چکی ہے اور میں وہ گھر چھوڑ چکا ہوں. حالانکہ میں وہ ملک بھی چھوڑ چکا ہوں اور باہر کے ملک شفٹ ہو چکا ہوں، لیکن وہ جو بھی چیز تھی اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا. وہ یہاں بھی میرے ساتھ آ گئی. شادی کے بعد میں جس اپارٹمنٹ میں گیا مجھے وہاں پہ بھی یہی ساری چیزیں محسوس ہونے لگ گئی. اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں باتھ روم سے نہا کے باہر نکلا تو مجھے کسی نے پکارا روہیل روہیل جانے من. میں چونک گیا. میں نے چونک کے اپنی بیوی کو آواز دی جو کہ نیچے کمرے میں تھی. میں نے کہا کہ کیا تم نے مجھے پکارا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں پکارا ہے آپ کو. مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا ماضی میں پاکستان میں چھوڑ کر نہیں آیا. وہ کوئی بھی چیز ہے وہ میرے ساتھ ہی ہے اس گھر میں بھی، اور میں اس کو چاہ کر بھی جھٹلا نہیں پا رہا. پھر ایک اور دفعہ میرے ساتھ دوبارہ سے ہوا. بیچ میں 2-3 دن ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن چوتھے دن میں اپنے صوفے پر بیٹھے سیزن دیکھ رہا تھا موبائل پر کہ مجھے پھر آواز آئی روہیل اس کو بند کر دے. اور اب میری بس ہو چکی تھی، کیونکہ میری زندگی کے بہت سارے قیمتی سال میں ڈر کے ساتھ گزار چکا تھا. جس بچپن میں بچوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ڈر کیا چیز ہے، تب میں نے پوری راتیں جاگ کے گزاری ہیں اس ڈر میں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو بھی امیجنری فرینڈ ہے، انسان ہے، عکس ہے، یا جو بھی چیز ہے وہ مجھے کیوں تنگ کر رہی ہے. میں نے تو کسی کو کچھ بگاڑا بھی نہیں ہے. اس وقت زندگی میں پہلی بار میں نے مڑ کے دوبارہ جواب واپس دیا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو. بس شاید اس نے پیچھا چھوڑ دیا میرا. کیونکہ اس شخص کا کہنا ہے کہ اس دن کے بعد مجھے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی، نہ ہی کوئی کالا عکس، نہ ہی کوئی پرچھائی، نہ ہی مجھے کوئی رات کو روہیل کہہ کے جگاتا ہے. آخر میں اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ شاید انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا ہی ڈر ہے. ہم اکثر جن چیزوں کے بارے میں ڈرتے ہیں ہمیں وہ اور ڈراتی ہیں. تو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو ہمارا محافظ ہے. دوسرا یہ ہے کہ
آپ جتنا جن چیزوں سے ڈریں گے وہ چیزیں آپ کو اتنا ہی ڈرائیں گی. اس لڑکے نے اختتام میں یہ بات کی جو کہ مجھے بہت پیاری لگی کہ شاید میرا ڈر ہی تھا جو اتنے سالوں تک میرے پیچھے رہا. شاید میں اگر یہ کچھ سال پہلے کر لیتا تو یہ میرا پیچھا چھوڑ دیتی اور جو راتیں میں نے جاگ کے خوف میں گزاری ہیں وہ ایسے نہ ہوتی. ویڈیو کے اختتام پر مجھے دیں اجازت. میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا ضرور خیال رکھیں. اللہ حافظ.